السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور واقعات کا ذکر کریں گے۔ یہ بڑی ایمان افروز ویڈیو ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا اور سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو دربار رسالت سے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر آپ بغداد، تاشقند، ہرات اور افغانستان سے ہوتے ہوئے جب ہندوستان وارد ہوئے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور معتکف ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک پر 40 دن تک چلہ کیا مگر زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا یوں اظہار فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ چنانچہ اسی رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند کا خطاب دیا اور اجمیر جانے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اسی خلوص کے ساتھ جاری ہے اور اس شعر سے حضور داتا گنج بخش کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حسب الارشاد شاہ دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اگلی منزل اب اجمیر تھی۔ چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے 12 برس قبل پرتھوی راج جو کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا اسے اس کی والدہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج سے 12 برس بعد اجمیر میں ایک درویش اس صورت شکل اور اس وضع قطع کا 40 رفقا کے ساتھ آئے گا، اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرتھوی راج کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی۔ پرتھوی راج نے اسی دور سے اپنا حکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی مسلمان فقیر اس صورت و شکل کا 40 رفقا کے ساتھ ہماری سلطنت میں اگر داخل ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے روانہ ہو کر پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شناخت کر لیا اور حاکم کو اطلاع کر دی۔ حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے ازراہ فریب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کی جگہ تجویز کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو حکم ہوا کہ یہ لوگ مکار و دغاباز ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ دربار رسالت مآب سے ہدایت پاتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی دعوت رد کر دی اور فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں اور ایک جگہ قیام نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کی شکست نے ہندوؤں کے حوصلے اور بھی بلند کر دیے۔ تعصب کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ اگر کہیں کوئی مسلمان نظر آ جاتا تو اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے دہلی پہنچے اور راج مندر اور راج محل کے مابین ڈیرا لگا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے رفقا کو دیکھ کر سارے شہر میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانہ میں دہلی پرتھوی راج کے قلعہ اور لال کوٹ کے مجموعے کا نام تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی عین اس مقام پر آباد تھا جہاں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی لاٹھ موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرا لگا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی روب و جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو اذیت پہنچانے کی جرت تو نہ ہوئی مگر شہر کے معززین کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم دہلی کے پاس جا کر فریادی ہوا۔ ان مسلمان فقیروں سے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو اولین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاؤں کا قہر تباہی سلطنت کا باعث ہوگا۔ کھانڈے راؤ حاکم دہلی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ حاکم دہلی کھانڈے راؤ کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کی اور حالات دریافت کیے۔ اس پولیس افسر اور اس کے سپاہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و مواعظ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے
और आप रहमतुल्लाह अलैह के जानिसार बन गए। उन लोगों के मुसलमान हो जाने से दूसरे लोगों में भी रगबत पैदा हुई और यूं रफ्ता रफ्ता चंद दिनों में सैकड़ों राजपूत मुसलमान हो गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी और करामात का चर्चा सुनकर ज़रूरतमंदों का ताना बंद गया। दिल्ली में इस्लाम की शमع रोशन हो गई और परवानों का हजूम जमा होने लगा और थोड़े ही दिनों में हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद मुसलमान हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलीफा आज़म कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को तबलीग व हिदायत के लिए दिल्ली छोड़ा और ख़ुद अजमेर की जानिब रवाना हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह 7 मुहर्रम उल हराम 561 हिजरी को अजमेर में दाखिल हुए और शहर से बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे क़याम फरमाने का इरादा किया। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथी सामान भी नहीं रखने पाए थे कि पृथ्वीराज के एक फ़िरऔन सिफ्त मुलाजिम ने हकारत अमेज़ लहजे में कहा कि यहाँ सामान ना उतारो, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें ऊँटों से क्या गरज, वो यहाँ बैठते रहेंगे। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों को साथ लेकर सागर के किनारे उस पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। शाम हुई तो राजा के ऊँट उस जगह आकर बैठ गए और ऐसे बैठे कि उठने का नाम नहीं लिया। राजा के मुलाजमों ने बहुत कोशिश की, खूब मारा पीटा, मगर वो ऊँट अपनी जगह से टस से मस न हुए। ये माजरा देखकर मुलाजिम दौड़ते हुए राजा के पास आए। मुलाजमों की ज़बान से आप रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ आवरी और ऊँटों का वाक़या सुनकर पृथ्वीराज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो थोड़ी देर सोच व विचार के बाद कहने लगा, इस मुसीबत का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है कि उसी दरवेश के पास जाओ, अपना सर उसके कदमों में रखो और अपनी आजिज़ी का इजहार करो। चुनाचे मुलाजमों ने ऐसा ही किया और पृथ्वीराज, जो कि अपनी माँ की पेशीन गोई से पहले ही बहुत खायफ था और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अजमेर आमद से उसे कामिल यकीन हो गया था कि उनका मुकाबला उसके बस की बात नहीं है। सरहद और अंदरून मुल्क के इंतज़ाम के बावजूद इस फ़कीर का सही सालिम पहुँच जाना यकीनन मौत का पैगाम था, मगर वो राजा था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा। हुकूमत, ताकत और दौलत उसके पास थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बिला सबब हथियार डालना उसकी शान के खिलाफ था, मगर फिर भी उसे दबे अल्फाज में इस हकीकत और बेबसी का इकरार करना पड़ा और मुलाजमों से ये बात कहे बगैर ना रह सका कि इन फ़कीरों को रास्ते से हटाना आसान काम नहीं है। इस ताज़ा मुसीबत का इलाज यही था कि उस फ़कीर के कदमों में सर रख कर आजिज़ी से काम लेकर अपना मतलब निकाले ताकि रुसवाई से बच सके। मुलाजमों ने हुक्म की तामील की और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रख कर मुआफ़ी मांगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जा, तेरे ऊँट खड़े हो गए। मुलाजमों ने जब वापस आकर देखा तो ऊँट खड़े थे। मुलाजमा ने राजा को इतला की और पृथ्वीराज इस करामत को देखकर हैरान रह गया। जिस वक्त हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अना सागर के किनारे एक सायादार पेड़ के नीचे क़याम फरमाया, वहाँ एक गवाला राजा की गायें चरा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गवाले से फरमाया कि हमें दूध पिलाओ। गवाले ने कहा, ये राजा की गायों की बछियाँ हैं और इनमें से कोई भी दूध नहीं देती। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बछिया की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जाओ, उस बछिया का दूध ले आओ। गवाला हैरानगी के आलम में उस बछिया के पास गया और बछिया के थनों पर हाथ फेरा और देखते ही देखते बछिया के थन दूध से भर गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत से उस बछिया ने इस कदर दूध दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह और आपके रुफ़का ने सैर होकर दूध पिया। आपकी ये करामत देखकर वो हिंदू गवाला मुसलमान हो गया। अना सागर के किनारे जिस जगह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम फरमाया, वहाँ बेशुमार मंदिर थे और इन मंदिरों में करीबन 1000 बुत थे और उनके पुजारियों की तादाद 300 के लगभग थी। इन मंदिरों में रोशनी का इंतज़ाम पृथ्वीराज की जानिब से किया गया था और इन मंदिरों में रोज़ाना 3.5 मन तेल जलाया जाता था और इन मंदिरों में एक ख़ास मंदिर पृथ्वीराज का था जिसके अखराजात के लिए पृथ्वीराज की जानिब से कई गाँव वक्फ थे। उस मंदिर का नाम राज मंदिर था, जिसमें राजा, उमरा और इशराफिया के अलावा आवाम को दाखिला की इजाज़त नहीं थी। इन मंदिरों के करीब ही आप रहमतुल्लाह अलैह और आपके रुफ़का तालाब में वज़ू करके नमाज पढ़ा करते थे और अजमेर के हिंदू ख़ुसूसन बर्मनों को ये बातें सख्त नागवार गुजरती थीं। चुनाचे बर्मनों ने पृथ्वीराज से शिकायत करते हुए कहा कि एक मुसलमान फ़कीर और उसके चंद साथी अना सागर के किनारे मंदिरों के करीब ठहरे हुए हैं। ये लोग हमारे मंदिरों और तालाबों को निजस करते हैं, इससे हमारा धर्म बिगड़ता है। पृथ्वीराज ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन फ़कीरों को मंदिरों के पास से हटा दो। पृथ्वीराज के हुक्म की तामील के लिए पुलिस का एक दस्ता, जिसके साथ अहले हिनूद और बिलखसूस बर्मनों का एक जमे गफीर था,
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس نے آپ سے کہا کہ یہاں سے اٹھ کر فوراً شہر سے نکل جائیں، ورنہ طاقت کے ذریعے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ اس بےہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ پولیس اور برمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی، مگر جو ہی پولیس اور برمن آپ پر حملہ کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے ایک مٹھی پر خاک پر آیت الکرسی پڑھ کر حملہ آوروں کی جانب پھینک دی۔ جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ دیوانہ ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کیا، اور کچھ لوگوں نے مندروں میں چھپ کر پناہ لی۔ دوستو، ہندو بادشاہ پرتھوی راج کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کی کرامات سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ عزیز دوستو، جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ اجمیر شریف پہنچے اور انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، یہ وہ جگہ تھی جہاں بے شمار مندر تھے، اور ان مندروں میں قریباً 1000 بت تھے، اور ان بتوں کے پجاریوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ ان مندروں کے قریب ہی آپ رحمتullah علیہ اور آپ کے رفقا جو موجودہ تالاب تھے وہاں ان میں وضو کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے ہندو اور خصوصاً برمنوں کو یہ باتیں سخت ناگوار گزرتیں، چنانچہ ہندوؤں اور برمنوں نے مل کر پرتھوی راج سے اس کی شکایت کی کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ بات سن کر پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو۔ پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ، جس کے ساتھ ہندوؤں اور برمنوں کا ایک جمع غفیر تھا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیر و الاکتاب میں یہ واقعہ یوں منقول ہے کہ سرکاری آدمی برہمن اور ہندو ہتھیار، لاٹھی اور گوپھن وغیرہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا مقصد آپ کو صرف اجمیر سے نکالنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو آپ کے رفقا سمیت قتل کر دیں۔ چنانچہ جب سرکاری آدمیوں اور ہندوؤں نے مل کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے خلفاء کا محاصرہ کر لیا اور آپ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھے، تو آپ رحمتullah علیہ نے ایک مٹھی پر خاک پر آیت الکرسی پڑھی اور ان کی جانب پھینکی، اور جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ دیوانہ ہو گیا، ان کا جسم خشک ہو گیا اور وہ لوگ بے حس و حرکت ہو گئے۔ باقی ہندو جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ لوگ بھاگتے دوڑتے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ باقی جو لوگ پیچھے بچ گئے انہوں نے مندروں میں چھپ کر پناہ لے لی۔ اس واقعے سے پرتھوی راج اور زیادہ پریشان ہوا۔ چنانچہ اس واقعہ اور گزشتہ کا واقعہ جس میں پرتھوی راج کے اونٹ ایک ہی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے تھے، ان پے در پے واقعات میں ناکامی کے بعد ہندوؤں کی عاجزی اور بے کسی نمایاں ہو چکی تھی، اور یہ حقیقت علم نشرہ ہو چکی تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کا مقابلہ دشوار ہے۔ اس لیے جنگ چھوڑ کر برمنوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ مندروں کے سب سے بڑے پجاری رام دیو کے پاس گئے، اس سے تمام حالات بیان کیے اور مدد کی درخواست کی۔ رام دیو نے ساری کہانی سن کر بڑی دیر تامل کے بعد کہا کہ یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچا ہوا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رام دیو سحر و سحری اور جادوگری کا استاد تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، البتہ اس فقیر کا مقابلہ سحر و سحری اور جادوگری سے ممکن ہے۔ چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو سحر اور جادو کے منتر سکھائے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر اور اس کے خلیفے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ سحر و سحری اور جادوگری کی تعلیم کے بعد رام دیو اپنے شاگردوں کے ہمراہ انا ساگر کے کنارے آیا۔ رام دیو سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے اس کے تمام پجاری اور شاگرد تھے۔ جس وقت رام دیو اور اس کے شاگردوں نے اپنے منتر پڑھنا شروع کیے، کسی خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ ان کا سحر اور جادو کارگر نہیں ہوگا اور یہ دیو راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں رام دیو اور اس کے ساتھی آپ رحمتullah علیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر یوں ہی اس مجمع پر نظر ڈالی، وہ سب اپنی جگہ پر رک گئے، ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور قوت گفتار اور قوت رفتار سلب ہو کر رہ گئی۔
रामदेव हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखकर थर थर कांपने लगा। वो अपनी ज़बान से राम राम कहना चाहता था, मगर ज़बान से रहीम रहीम निकलता था। ये हाल देखकर पुजारियों ने अपने रामदेव को नसीहत करनी शुरू कर दी कि ये क्या कर रहे हो, मगर उसकी तो ये हालत थी कि लकड़ी, डंडा और पत्थर जो भी उसके हाथ लगा वो लेकर अपने पुजारियों पर ही पल पड़ा और 20 पुजारियों के सर फाड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, जिसके बाद वो तमाम पुजारी वहाँ से भाग गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खादिम के हाथ पानी का एक भरा हुआ प्याला रामदेव के पास भेजा और रामदेव ने ये पानी का प्याला बड़े शौक़ से पी लिया। पानी का पीना था कि उसके दिल से कुफर की जुल्मत धुल गई और वो आपके कदमों में गिर पड़ा, तौबा की और मुसलमान हो गया। रामदेव के मुसलमान होने से आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए और उसका नाम शादी देव रखा। कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज़ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और शेख अली खादिम भी आपके साथ था। रास्ते में किसी शख्स ने शेख अली खादिम का दामन पकड़कर सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या बात है, तूने इसका दामन क्यों पकड़ा है और क्यों इसे बुरा भला कहता है? वो शख्स कहने लगा कि हजूर, ये मेरा मकरूज़ है और कर्जा अदा नहीं करता। कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्शिद पाक ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्जा तुम्हें लौटा दिया जाएगा। वो शख्स जो कि बड़ा घमंडी और बदतमीज़ भी था, उसने ख्वाजा गरीब नवाज़ की बात मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया और आपने अपनी चादर उतार कर ज़मीन पर फैला दी और फरमाया, इस चादर के नीचे से जितना तेरा कर्जा है ले ले, लेकिन ख़बरदार ज़्यादा लेने की कोशिश न करना। ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस शख्स ने अपने कर्ज से ज़्यादा रकम उठा ली और उसका हाथ उसी वक्त सूख गया। इसी तरह एक दिन हजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सैर सियाहत करते हुए एक सहरा से गुजरे। वहाँ आतिश परस्तों का एक गिरोह आतिश की परस्तिश में मसरूफ़ था और वो लोग गिरोह की शक्ल में आग के गिर्द हाला बनाकर उसकी परस्तिश कर रहे थे। ये लोग इस कदर रियाजत और मुजाहिदात करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी ज़बान पर न रखते थे और रियाजत करते करते इस दर्जा दिल की सफाई हो गई कि फ़ौरन दिल की बात बता देते थे और लोग उनकी बातें सुनकर गुमराह होते जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे आग की परस्तिश की वजह पूछी तो उन लोगों ने जवाब दिया, हम लोग इसलिए आग को पूजते हैं ताकि दोज़ख में ये आग हमें तकलीफ़ न पहुँचाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोज़ख से बचने का ये तरीका दुरुस्त नहीं है। उस आग को जिसने पैदा किया है उसकी परस्तिश करो, फिर देखना कि क्या मजाल है कि आग तुम्हें ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचाए। तुम लोग इतने दिनों से आग की परस्तिश कर रहे हो, ज़रा इस आग में हाथ तो डालो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये आतिश परस्ती का क्या सिला देती है। इन आतिश परस्तों ने जवाब दिया कि आग का काम तो जलाना है, हमारा हाथ भी जल जाएगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आग हक परस्तों को नहीं जलाएगी। चुनाचे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, हम अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो क्या हमारी जूती को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये फरमाकर हज़रत गरीब नवाज़ ने अपनी एक जूती आग में डाल दी और जूती बहुत देर तक आग में पड़ी रही, लेकिन आग का ज़रा बराबर भी असर जूती पर नहीं हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखकर वो सब आतिश परस्त मुसलमान हो गए। एक मरतबा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अत-तमश के हाथ में हाथ डाले मसरूफ़ सैर व सयाहत थे। बाज़ उमरा भी आपके हमरा थे। एक बदकार औरत ने बादशाह के हजूर आकर फरियाद की कि हजूर, मेरा निकाह करवा दें, वरना मैं अज़ाब खुदाबंदी में गिरफ़्तार हो जाऊंगी। सुल्तान शमसुद्दीन अत-तमश ने कहा कि तू किस से निकाह करना चाहती है? उस औरत ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस मर्द के साथ, और ये कुतुबुल अक़ताब बने फिरते हैं और नाऊज़ बिल्लाह इन्होंने मेरे साथ हरामकारी की है। फिर पेट की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये इन्हीं का है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ये बेहुदा बात सुनकर शर्म व नदामत से पसीना आ गया। बादशाह और उमरा भी शशदर रह गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर की तरफ मुँह करके फरमाया कि या पीर व मुर्शिद, मेरी मदद फरमाइए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना ही था कि फ़ौरन ही सामने से
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ نے قدم بوسی کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے جو مجھے یاد کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، سچ سچ بتا کہ تیری ماں نے جو الزام قطب الدین پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ ماں کے پیٹ سے بچہ فوراً بولا کہ حضور یہ الزام سراسر غلط ہے، یہ عورت نہایت فاسق اور بدکار ہے اور اس نے الزام لگایا ہے۔ اس عورت نے جب اپنے پیٹ کے بچے کی یہ بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اعتراف کر لیا اور نہایت شرمندہ ہوئی اور شرمندہ ہو کر آپ سے معافی مانگنے لگی۔ محترم ناظرین، شادی دیو کے قبول اسلام سے پرتھوی راج کو یقین ہو گیا کہ یہ فقیروں کی نہیں بلکہ پکے جادوگروں کی جماعت ہے اور کوئی بڑا جادوگر ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ پرتھوی راج نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جے پال کو مقابلہ پر معمور کیا۔ جے پال جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اس کے 1500 چیلے تھے جو اپنے اپنے کاموں میں ماہر اور استاد تھے۔ جے پال پرتھوی راج کا خاندانی گرو تھا۔ پرتھوی راج کی نظر میں اس کی بے پناہ عزت تھی اور وہ اس کا بے حد احترام کرتا تھا۔ جے پال علم نجوم رمل کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ پرتھوی راج نے جے پال کو اپنے دربار میں بلوایا اور تمام حالات بیان کیے اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ جے پال کو اپنے علم و کمال پر پورا اعتماد تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ جمع خاطر رکھو، میں اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر رہوں گا۔ یہ کارروائی چونکہ رعایا اور رائی کے اشتراک سے ہو رہی تھی، یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور بادشاہ بھی شامل تھا۔ پجاری اور برمن خوش تھے کہ اب یہ فقیر جے پال کی جادوگری کا کہاں تک مقابلہ کر سکے گا اور لاچار اور مجبور ہو کر اجمیر شریف سے چلا جائے گا۔ جے پال نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور ان کو سیر و سیری اور جادوگری کا سامان فراہم کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دے دی کہ جے پال مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ شادی دیو قبول اسلام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ بگوش غلام بن گیا تھا اور ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا۔ آپ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ پیالہ انا ساگر کے پانی سے بھر لاؤ۔ شادی دیو نے جو ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈبویا تو تالاب کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا اور تالاب میں ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں بچا اور پیالہ پھر بھی نہیں بھرا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی پانی کے پیالے سے آپ اور آپ کے ہمراہی اپنی تمام ضروریات پوری کرتے اور اس میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہ ہوتی۔ اس پیالہ میں بھرے پانی سے نہ صرف انا ساگر کا پانی خشک ہوا بلکہ اجمیر شہر میں جتنے کنویں تھے سب کے سب خشک ہو گئے۔ شیر خوار بچوں کی ماؤں کے پستانوں میں دودھ نہ رہا۔ دودھ دینے والے جانوروں کے بچے دودھ خشک ہو جانے کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ سارے شہر میں کورام مچ گیا۔ پیاس کی وجہ سے سارے شہر کے آدمی اور جانور بےتاب ہو گئے اور پرتھوی راج کی پریشانی کا حال تو پوچھے ہی نہ۔ جے پال جوگی بھی پیاس سے مرنے لگا تو انا ساگر کے کنارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا۔ مخلوق خدا پیاس سے مر رہی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فقیر ہیں۔ فقیر رحیم و کریم ہوتے ہیں اور اپنے رحم و کرم سے مخلوق خدا کو پیاسا مرنے سے بچا لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بحر کرم جوش میں آیا اور آپ نے شادی دیو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جاؤ یہ پیالہ پانی کے تالاب میں الٹ دو۔ چنانچہ شادی دیو نے جو ہی پانی کا پیالہ تالاب میں ڈالا، زمین سے چشمے ابلنے لگے اور چشمے زدن میں تالاب پانی سے لبالب بھر گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر جے پال جوگی کو اپنی حرکت اور ہٹ دھرمی سے باز آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ جے پال نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنا کام شروع کرو اور اپنے ہنر دکھاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے گرد عصائے مبارک سے ایک حصار کھینچ دیا اور فرمایا، اس حصار سے باہر نہیں جانا، جادو بیکار ہو جائے گا۔ پہاڑ کی جانب سے ہزاروں سانپ حصار کی طرف دوڑے مگر حصار کے نزدیک پہنچ کر بے بس ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سانپوں کو بے خوف و خطر پکڑ کر پہاڑوں کی طرف پھینک دو۔ حضرت خواجہ معین الدین کے حکم کی تعمیل کی گئی اور یہ سانپ جس جس جگہ جا کر گرے اس جگہ زمین پر ایک ایک درخت برآمد ہو گیا۔ جے پال خود بھی میدان عمل میں سرگرم تھا۔
اپنی سحرکاری کی حسرتناک ناکامی کا نظارہ دیکھ رہا تھا، جے پال دل ہی دل میں سخت نادم اور شرمندہ ہوا کہ آج میری ساری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ آج کے بعد میری کون عزت کرے گا؟ میں پرتھوی راج کو کیا جواب دوں گا اور پرتھوی راج کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اس کے بعد جے پال کے چیلوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ آسمان سے آگ برسانی شروع کر دی۔ آگ کے تودوں کے انبار لگ گئے، مگر ایک چنگاری بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے گئے حصار کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ یہ سب ہونے کے باوجود جے پال جوگی کی ہٹ درمی برقرار تھی۔ اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میرا اور تمہارا مقابلہ باقی رہ گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ آسمان پر جا کر تمہارے اوپر اس قدر بلائیں برساؤں گا کہ تم سنبھل نہیں سکو گے۔ جے پال جوگی اپنے چیلوں کی ناکامی کی وجہ سے دل ہی دل میں شرمندہ ضرور ہوا، مگر اسے پرتھوی راج کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لہذا وہ ہرن کی کھال جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا ہوا میں پھینک کر اس پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کافر اور مردود کو مارتے مارتے زمین پر لے آؤ۔ دوستو، کھڑاؤں وہ لکڑی کے جوتے تھے جنہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں میں پہنتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی دیر تھی کہ کھڑائیں ہوا میں اڑنے لگیں۔ لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں میں جے پال جوگی زمین پر اترتا ہوا نظر آیا۔ جے پال کے منہ پر کھڑائیں پڑ رہی تھیں اور پٹتے پٹتے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ جے پال جوگی زمین پر اتر آیا اور فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالہ پانی کا اسے دیا۔ پانی پیتے ہی اس کے دل سے کفر کی ساری سیاہی دور ہو گئی اور وہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ جے پال، تمہارے دل میں کوئی بھی آرزو ہو تو بیان کرو۔ جے پال نے آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ حضور، حق کے طالب ریاضت و مجاہدات سے جس مقام پر پہنچتے ہیں مجھے بھی وہ مقام عطا فرمایا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ فقراء کی صحبت اور ہم نشینی کے بعد ہی ملتا ہے۔ جے پال نے عرض کی کہ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ درست ہے۔ میری دلی آرزو ہے کہ میں اس مقام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر جے پال پر نظر ڈالی تو فوراً عالم ظاہر ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ جے پال نے عالم باطن میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی جانب محو پرواز ہیں اور جے پال ان کے پیچھے ہے۔ آسمان طے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جے پال کو فرشتے تعاقب سے روک دیتے تھے اور وہ فریاد کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوتے تو غیب سے ندا آتی کہ جے پال کو معین الدین کی دوستی کی وجہ سے آگے جانے دو۔ پھر وہ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں لطافت اور نزاکت بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہاں فرشتوں کی بہت سی جماعتیں نظر آئیں۔ یہ فرشتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تکریم اور تعظیم کرتے ہوئے پکارتے تھے کہ اللہ کا دوست معین الدین آیا ہوا ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو ان کی خدمت سے فیض یاب ہوا ہو۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راہ میں اس سے بھی زیادہ اور باریک مقامات ہیں۔ یہاں تک تو آ گیا ہے، یہاں سے آگے تجھے جانے نہیں دیں گے۔ ابھی تجھ میں ان مقامات پر جانے کی استعداد پیدا نہیں ہوئی۔ بہتر یہ ہے کہ اس مقام سے واپس چلے جاؤ۔ جے پال نے عرض کی کہ حضور، غلام تعمیل حکم کے لیے حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول لو۔ جے پال نے آنکھیں کھولی تو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جگہ پر ہی موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو تمہاری دلی آرزو پوری ہو گئی ہے، اور کوئی آرزو ہے تو بیان کرو۔ جے پال نے عرض کیا کہ حضور، بس میری ایک ہی عرض ہے کہ مجھے دائمی حیات عطا ہو، میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس بات میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تأمل ہوا اور مراقبہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اے معین الدین، جے پال کے حق میں تم جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں، دو گانا ادا کی اور دعا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی۔
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کو پاس بلا کر اس کے سر اور چہرہ پر دست شفقت پھیرا، اس کو خوشخبری سنائی کہ تو قیامت تک زندہ رہے گا لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور جے پال کا اسلامی نام حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ رکھا۔ وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے۔ وہ اجمیر شریف کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور بھولے بھٹکے ہوئے مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وہاں کے لوگ انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے جانتے ہیں۔ جے پال جوگی کہاں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں میں شامل تھا اور کہاں وہ آپ کی صحبت کی برکت سے کاملین میں شامل ہو گیا۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ وہ ہر جمعہ کی شب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کچھ کرامات تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ میرا یہ آج کا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔